بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر آج اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 42 پڑھیں گے، حسن معاشرت کے بارے میں۔ معاشرت کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا کے ہیں۔ حسن معاشرت سے مراد اچھے لوگوں کا اچھے طریقے سے مل جل کر رہنا ہے۔ اس کا مقصد معاشرتی امن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے تحت ایک صالح معاشرہ قائم کیا اور انسانوں کو معاشرت کے آداب سکھائے۔ اس بارے میں مولانا یوسف اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، اسلامی تہذیب و تمدن کو وجود میں لانے اور اسلامی زندگی کو قائم کرنے کی جدوجہد کا فطری طریقہ کار اور قدرتی ترتیب یہی ہے کہ پہلے ایک پاکیزہ سماج اور صالح معاشرہ بنانے کی کوشش کریں اور نمونے کے طور پر اس مثالی معاشرے کو سامنے رکھیں جو 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور جس پر رہتی دنیا تک انسانی تاریخ فخر کرتی رہے گی۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں حسن معاشرت کا بہت خیال رکھا گیا ہے اور اس سلسلے میں ضروری احکامات دیے گئے ہیں تاکہ ایک صالح معاشرہ جو ہے وہ مرز وجود میں آ سکے اور لوگوں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوں۔ اس سلسلے میں 2 طرح کے احکامات دیے گئے ہیں۔ وہ احکامات کون سے ہیں؟ نمبر 1، ایسی چیزوں سے روکا گیا ہے جو حسن معاشرت کو تباہ کرتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا بدگمانی، افتراء، زنا وغیرہ۔ اور نمبر 2، حسن معاشرت قائم رکھنے، اسے مستحکم کرنے اور مزید آگے بڑھانے کے لیے ہدایت دی گئی ہیں۔ وہ کس طرح کی ہدایت ہیں؟ مثلا تعاون، خوش گفتاری وغیرہ۔ ویسے تو حسن معاشرت کے لیے بہت سے احکامات دیے گئے ہیں، لیکن درج ذیل جو کہ عام ہیں وہ یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، بلا اجازت داخلے کی پابندی۔ بلا اجازت گھروں میں آنا جانا حسن معاشرت کے سمے قاتل تھا۔ اسلام نے اس پر پابندی لگا دی، اس سے نجی زندگی محفوظ ہو گئی۔ اس بارے میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ ایمان والو، بغیر اجازت دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ پردے کا حکم۔ بے پردگی بھی معاشرت کو کیا کرتی ہے؟ گنا دیتی ہے۔ جوان عورت شمع انجمن بننے کے چکر میں معاشرے کا جنسی توازن خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے اسلام نے چہرے کا پردے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کا گھونگھٹ کر لیا کرو۔ اس طرح بیرون خانہ پردے میں صرف ہاتھوں اور آنکھوں کے علاوہ باقی تمام جسم کے پردے کا حکم دیا گیا۔ اس سے بہت سے فتنوں کا منہ بند ہو گیا ہے۔ بے پردگی کا رواج سیلاب کی طرح بڑھ رہا ہے۔ اس کی روک تھام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ معاشرتی پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عورتوں اور مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح فتنہ نظر کا علاج کیا گیا۔ اس سلسلے میں حدیث قدسی ہے کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص دل کی خواہش کے باوجود اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ نمبر 3، حکم نکاح۔ اسلام نے انسان کی جنسی خواہش تسلیم کرتے ہوئے نکاح کا حکم دیا ہے اور بلا ضرورت و مجبوری مجرد رہنے کی مذمت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے غلاموں میں سے جو صالح ہوں نکاح کر دو۔ اس کے علاوہ 4 شادیوں تک کی اجازت دی تاکہ اگر ایک عورت جنسی خواہش پوری نہیں کرتی تو 1 سے زائد عورتوں سے شادی کی جا سکے اور زنا کا دروازہ نہ کھل سکے۔ لیکن انصاف کی شرط بھی لگا دی گئی تاکہ عورتوں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ اگر عورتوں کے حقوق پورے کر سکتے ہو تو پھر 4 شادیوں تک
اجازت ہے 4 شادیاں کر لو، اگر حقوق نہیں پورے کر سکتے ہو تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مغربی معاشرے میں مجرد رہنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 اشاعت فوش کی ممانعت۔ معاشرتی حسن اس وقت گہنا ہو جاتا ہے جب معاشرے میں فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جائے۔ جنسی چیزوں کی تشہیر کر کے اس جذبہ کو قبل از وقت ابھارنا اور ناجائز ذرائع کی طرف رہنمائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس سے معاشرہ جنسی بحران کا شکار ہو کر ذلت میں جا گرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور اشاعت فحش کے ذرائع کا سدباب کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد ربانی ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ اہل ایمان میں فحش یعنی بے حیائی چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ واقعی اشاعت فحش عذاب ہے۔ پورا مغرب مادی ترقی کے باوجود زنا اور طلاقوں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا ہے، حتیٰ کہ برطانیہ کے شاہی خاندانوں کی 2 بہویں نے طلاق لے کر شاہی محل کو الوداع کہہ چکی ہیں، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کلاس کے لوگ یہی چاہتے ہیں۔ اس طرح اسلام نے ان کی آخرت میں سخت سزائیں رکھی ہیں۔ نمبر 5 بدگمانی سے پرہیز۔ اسلام نے بدگمانیوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے باہمی تعلقات خوشگوار رہیں۔ یہی بدگمانی انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بدگمانیوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدگمانیوں سے پرہیز کا حکم دیا کہ تم نے جب عائشہ پر الزام سنا تو یوں کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا بدگمانی سے پرہیز کرو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ آج ہمارے مابین بدگمانیاں عروج پر ہیں، جس نے اس نے معاشرت کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے آپس میں اس نے گمان کو رواج دینا چاہیے، اس سے اس نے معاشرت لوٹ آئے گا۔ نمبر 6 حدود اللہ کا نفاذ۔ اسلام نے معاشرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے تو تبلیغ کے ذریعے اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دلیل کے ساتھ لوگوں کو خلاف معاشرت کاموں کے نقصان سے آگاہ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود ایک تعداد ان حرکتوں سے باز نہیں آئی تو اس کو روکنے کے لیے درج ذیل حدود کی صورت میں سخت سزائیں دیں تاکہ مجرمانہ سرگرمیوں کے تدارک کیا جا سکے۔ نمبر 1 کہ زنا کی سزا 100 کوڑے یا سزائے موت۔ نمبر 2 جھوٹی الزام تراشی پر 80 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ نمبر 3 قتل کے بدلے قتل۔ نمبر 4 چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ان سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے تو معاشرے میں کیا رہتا ہے؟ امن رہتا ہے۔ مثلا سعودی عرب میں 35 سال میں صرف 10 افراد قتل ہوئے، جبکہ امریکہ اور یورپ میں جرائم کی شرح اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہے۔ نمبر 7 ایثار و قربانی۔ اسلام نے معاشرے کے کمزور افراد کو خصوصاً مدد کا حقدار قرار دیا ہے۔ ان کے لیے زکوٰۃ، صدقات، کفارات اور انفاق کی شکل میں مدد کے ذرائع پیدا کیے گئے تاکہ مستقل طور پر غربت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اس کے علاوہ آپس میں ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا، خصوصاً احسان پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل سے معاشرتی تعلقات خراب نہیں ہوتے، لیکن احسان سے باہمی محبت کی شیرینی پیدا ہوتی ہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے حصے سے کم لے کر دوسروں کو زیادہ دے۔ نمبر 8 ناحق مال کھانے کی مذمت۔ اسلام نے معاشرتی حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کا مال باطل طریقوں سے نہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے اموال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو حسن معاشرت قائم رہتا ہے۔ آج مسلمانوں میں حرام کھانے کا رواج بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
اس خطرناک رجحان کو روکنے کی ضرورت ہے، اس سے معاشرتی امن بری طرح متاثر ہوتا ہے، جس سے معاشرتی حسن برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ انسانی معاشرت خاندان سے نکل کر عزیزوں اور قبائل تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ دائرہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک معاشرت کا بنیادی پتھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بالوالدین احسان و بذی القربیٰ، اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اس طرح ان کے ساتھ اخلاقی رویہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی معاونت کرنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو دے دے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں حسن معاشرت کا رنگ نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے محبت و ہمدردی فروغ پاتی ہے، یہی لوگ برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔